بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے مابین کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیں۔ دوسرا شخص جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار تھا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ سنا دیں اور مجھے معاملے کی نوعیت کی وضاحت کرنے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی بات بیان کرو۔ وہ کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا اس آدمی کے گھر محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ گھر میں اس کی آمد و رفت تھی، چنانچہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ میں نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی جانب سے 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اسے راضی کر لیا۔ پھر میں نے اس سلسلے میں اہل علم سے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے مجھے شرعی سزا بتائی کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا، جبکہ اس کی بیوی کو سنگسار کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ لونڈی اور بکریاں تم واپس لے جاؤ اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگا کر سال بھر کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، اور اے انیس، اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لیتی ہے تو اسے سنگسار کر دو۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور پوچھا تو اس عورت نے اعتراف کر لیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے سنگسار کر دیا گیا۔ عاصم احول حسن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جس نے اس کی قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ سننے کے بعد فرمایا، کیا تو دیت لے گا؟ اس شخص نے کہا، میں دیت لے کر معاف نہیں کر سکتا، بلکہ مجھے خون کا بدلہ خون چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو قاتل کو معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب وہ شخص قاتل کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل گیا تو آپ نے فرمایا، اگر اس نے قاتل کو قتل کر دیا تو یہ بھی اس کے مانند ہوگا۔ یہ سن کر ایک آدمی اس شخص سے جا ملا جو قاتل سے قصاص چاہتا تھا اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یعنی اگر تم اس قاتل کو قتل کر دو گے تو اس کے مانند ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص نے قاتل سے قصاص لیے بغیر اسے چھوڑ دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا، حالانکہ اس وقت وہ ایک مضبوط تسمہ قاتل کی گردن میں ڈال کر کھینچ رہا تھا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اگر یہ قتل کر دے گا تو اس کے مانند ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے قاتل کو قتل کر دیا تو گناہ میں اس کے مانند ہوگا۔ یہ مطلب کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو بطور قصاص قتل کر دینے کو مباح ٹھہرایا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے کو ناپسند فرمایا اور آپ کی خواہش تھی کہ وہ قاتل کو معاف کر دے۔ آپ نے تعریف کے طور پر یہ الفاظ کہے جس سے قصاص لینے والے شخص کو گمان ہوا کہ اگر میں نے قاتل کو قتل کر دیا تو پھر میں بھی اسی کی طرح گناہ گار ہو جاؤں گا، اس لیے معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اگر یہ قاتل آدمی کو قتل کر دے گا تو یہ بھی قاتل ہی کی طرح ہوگا، کیونکہ قاتل نے بھی پہلے ایک آدمی کا خون بہایا ہے اور یہ شخص بھی ایک آدمی کا خون بہائے گا، اس طرح دونوں ہی قتل میں مساوی ہوئے۔ البتہ پہلا قاتل ظالم ہے جس نے ناحق خون بہایا ہے، اور یہ دوسرا قاتل حق بجانب ہے جس نے بطور قصاص خون بہایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کئی مقامات پر تعریضی الفاظ استعمال کیے ہیں۔
دوستوں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. شکریہ.